الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم نے نکال دیتے ہیں. تلاوت کرنے کا طریقہ اور پھر اس کے بعد عربی حروف یہ بھی پڑھ لیے ہیں. شاید عربی حروف 29 ہیں یا نہیں پڑھے تھے؟ ہوا شیخ، مگر اس کے اندر کے جو تا تھا فا دال بتا رہے تھے آپ. جی، تجوید. اس کے بعد تجوید کے بنیادی معلومات، زبان کی جڑ، زبان کا بیچ، زبان کا کنارہ، یہ بھی پڑھ لیے ہیں مجھے جہاں تک یاد آتا ہے. ہاں 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 شیخ، جی ہو گیا. ہو گیا ہے. یہ ہاں یہاں باقی ہے، کچھ باقی ہے. ہاں بسم اللہ. ہاں. ثنایا تجوید میں دانتوں کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. ثنایا، رباعیات، انیاب، ضواحک، طواحن، نواجذ. ٹھیک ہے. ہونٹ. تجوید میں ہونٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اندرونی یعنی تر حصہ، دوسرا ہے بیرونی یعنی خشک حصہ. اوپر کیجئے تھوڑا پیج، بس یہ نیچے لاسٹ سے سیکنڈ لائن. تو تجوید کے اندر 2 حصے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہونٹوں کے اندر جب ہونٹوں سے ہم کوئی حرف ادا کرتے ہیں تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے اندرونی حصہ، یہ ہونٹ کا جو اندر کا حصہ ہے جو تر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں تھوک وغیرہ لگا ہوتا ہے، جو گیلا حصہ ہے ہونٹ کے اندر. اور ایک ہے بیرونی حصہ. اندرونی حصے سے فا نکلتا ہے. آپ پڑھ کے دیکھو فا. تو آپ کے دانت وغیرہ جو ہے نیچے کا جو ہونٹ ہے اندرونی حصے پہ لگ رہے، باہر کے حصے کی اس کی کوئی ضرورت پیش نہیں آ رہی. لیکن جب آپ میم، با یہ پڑھتے ہیں تو یہ جو بیرونی ہونٹ ہے، باہر کا جو حصہ ہے ہونٹوں کا، لب کا، اس سے آپ پڑھ رہے ہیں با، باہر کے حصے سے. اندرونی حصے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ با میم با میم. پڑھ کے دیکھیے ایک دفعہ تو لگے گا آپ کو کہ ہونٹوں کا جو باہر کا حصہ ہے آپ اس سے پڑھ رہے ہیں. اور جب فا پڑھیں گے تو اسے پڑھیے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے اسے ادا کیا جاتا ہے. حلق. تجوید میں حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. حلق جو ہماری حلق ہے نظر آتی ہے وہ ابتدائی، درمیانی، آخری. ابتدائی حصے میں کیا آتا ہے؟ غین خا. ٹھیک ہے. یہ اوپر سے ہم پڑھتے ہیں غین خا. درمیانی حصے سے کیا آتا ہے؟ عین ہا. عین ہا. دیکھیے بیچ والے حلق کے بیچ کے حصے سے آواز نکلنی چاہیے. آخری کے حصے سے حمزہ ہا. حمزہ ہا. دیکھیے نیچے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے سینہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے. حمزہ ہا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے طریقہ حلق کا. حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہے اوپر کا حصہ حلق کا، دوسرا ہے بیچ والا حصہ، تیسرا ہے لاسٹ کا. منہ کے اندر کی اوپری جگہ، تجوید میں اوپری جگہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جسے کوا، تالو، مسوڑھے، یہ الفاظ اسے کہے جاتے ہیں جو ہم اپنی عام زبان میں استعمال کرتے ہیں. آئیے نیچے منہ کی جانکاری کا نقشہ. اوپر جو ہم نے پڑھا ہے نا، پریشان ہرگز مت ہوئیے. اوپر جو ہے ہم نے سرسری طور پر نظر ڈالا. اب اس کے ہر حصے کے اندر کیا کیا حروف آتے ہیں اس کی تفصیل نیچے مفصل آئے گی. بے فکر رہیں. منہ کی جانکاری کے ساتھ جو نقشہ ہوتا ہے منہ کا، دیکھیے آپ پہلے اس طرف لیفٹ سائڈ میں دیکھیے، خیشوم، جوف، حلق، ہونٹ، زبان. خیشوم کسے کہتے ہیں؟ خیشوم ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ. جو ناک ہوتی ہے، ناک کی جو جڑ ہے، اندر کا جو حصہ ہے ناک کا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خیشوم. اچھا جوف کسے کہتے ہیں؟ جوف کہتے ہیں منہ کے اندر
जो खाली जगह है, हिस्सा मुंह के अंदर का जो हिस्सा खाली जगह है उसे जौफ कहा जाता है। यानी ऐसे समझे आप, नीचे जुबान है आपकी, ऊपर तालू है, ठीक है, उसके बीच में देखिए गैप है, पूरा खाली हिस्सा है। जबान और उसके ऊपर के बीच में जो खाली हिस्सा है उसे क्या कहा गया? जौफ। ठीक है। हलक मशहूर है, सबको मालूम है हलक किसे कहते हैं। और होंठ, होंठ भी मालूम है सबको, ठीक है, किसी को ऐसा नहीं है किसी को होंठ ना मालूम। और जबान, जबान भी मालूम है सबको, ठीक है, इसके ताल्लुक से कोई तशरीह की जरूरत नहीं है। ये जो मुंह है ना, ये जितने भी हिस्से हैं इन सब से मखारिज निकलते हैं, इन सब से हरूफ निकलते हैं, इनका इस्तेमाल तजवीद में किया जाता है। जैसे नाक है, इन, इन, ठीक है, नाक से क्या आवाज आती है? जैसे नून और मीम का जो गुन्ना होता है, जैसे इन, ठीक है, मीम। तो आप देखिए नाक के अंदर से आवाज आ रही है आपके, ये नाक का इस्तेमाल। जौफ, जौफ का इस्तेमाल कैसे होता है? जौफ का इस्तेमाल जैसे अलिफ या, अलिफ या, अलिफ या, ये देखिए बीच का हिस्सा जो खाली है वो भी इस्तेमाल में आ रहा है, दोनों टच नहीं हो रहे, जबान जो है कहीं जाकर टच नहीं, अलिफ या वाउ, ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद हलक, हलक मालूम है, हमजा है, हा है, आइन है, गईन है, ये सारे हलक से निकलते हैं। होंठ है, मीम है, बा है, ये सब होंठ से अदा होते हैं, फा है, ये सब होंठ से अदा होते हैं। जबान, जबान भी मालूम है, ठीक है, रा है, सीन है, शीन है, ठीक है, ये सारे अल्फाज जबान से अदा होते हैं, जबान की हरकत। पिछले दर्स के अंदर आपको मैं समझाया था असनाया किसे कहते हैं। यहां देखिए फोटो के साथ लिखा हुआ है, आप इसे याद कर लें। रबाइयात, अनियाब, जवाहिक, तवाहिन, नवाजिस। नवाजिस जो है चार होते हैं, अखीर का जो दाढ़ का हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है? नवाजिस। जो अक्सर उबेशतर जो है हम और आप उसे अकल की दांत भी शायद कहते हैं, ये नवाजिस है। इसे याद कर लें, फोटोस में जैसे लिखा हुआ है वैसे समझ लें कि इतने दांत को रुबाइयात कहा जाता है। ये जो रेड कलर का है इसे रबाइयात कहा जाता है। ये जो ब्लू कलर का है इसे अनियाब कहा जाता है। ये जो पीले कलर का इसे तवाहिन कहा जाता है। ये जो ऑरेंज कलर का इसे नवाजिस कहा जाता है। इस तरीके से आप जहन में अपने बिठा लें ताकि आपको याद रहे कि दांतों की मकामात को किन अल्फाज के साथ तजवीद में याद किया जाता है। मुंह की जानकारी आपको मालूम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, दांतों का भी इल्म हो गया और मुंह का भी इल्म हो गया कि चेहरे के अंदर जो जबान है, होंठ है, उससे क्या होता है। अब आते आगे बढ़ते हैं, नीचे उसी की तशरीह दी गई है जो मैंने पिछले दर्स में आपको दे दी थी, ठीक है। अब 32 दांतों की एक नजम है, इसे याद कर लें, आसानी से आपको याद, यानी जो हमारे 32 दांत है ना, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जैसे सनाया है, रबाइयात है, अनियाब है, जवाहिक है, तवाहिन है, नवाजिज है। तो इसकी एक नज़म बना दी, मुख्तसर तरीके से नज़म है जो हमें आसानी से याद होगी। क्या है नज़म? है तादाद दांतों की कुल 30 और 2। दांतों की तादाद कितनी है तादाद दांतों की कुल 30 और 2। सनाया है 4, रुबाई है 2 2, तो 2 2 यानी 4 ये भी हुए। उसके बाद है अनियाब 4 और बाकी रहे 20। अनियाब कितने हैं? 4 है, बाकी रहे 20। के कहते हैं कुर्रा अजरास इन्हीं को, ठीक है, अजरास इन्हीं को कहते हैं। जवाहिक हैं 4, तवाहिन है 12, नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2 2। ये शेर है। अजरास कहते हैं जवाहिक, तवाहिन और नवाजिज, इनको मिक्स करके एक नाम दिया जाता है अजरास। ये टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। जवाहिक 4, तवाहिन 12, कितने हुए? 12, 13, 14, 15, 16, और बाकी बचे 4, तो नवाजिस के 4 दांत, टोटल कितने हुए? 20।
ان سب کو ملا کر ایک نام دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اضراس. تو کیا ہے؟ زواحق ہے 4، طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2. اصل میں یہ جو شعر ہے ٹائپنگ کی وجہ سے یہاں مسٹیک ہو گیا، بیچ میں گیپ آنا چاہیے تھا. 12 کے بعد نواجز بھی ان کے بازو میں 2 2، یہاں بیچ میں جو ہے گیپ دینا تھا، جیسے اوپر دیا گیا ہے، نہیں دے پائے. یہ اشعار ہیں یاد کرنے کے تعلق سے. اب اس کے بعد ہے مخارج. اب اس کے بعد مخارج ہیں. مخرج کہتے کس کو ہیں اسے جان لیں. مخرج منہ میں وہ جگہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. ہمارے منہ میں وہ مقام جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ مخرج. یعنی ہمارے منہ کے اندر جو مقام ہے جہاں سے حرف ادا، جیسے حلق سے حرف ادا ہو رہا ہے تو یہ حلق کا مخرج ہے. جیسے زبان سے حرف ادا ہو رہا ہے تو یہ زبان کا مخرج ہے. تو یہاں سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، مخرج کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مخارج. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیسے معلوم کریں گے؟ کون سا حرف کہاں سے نکل، جیسے الف کہاں سے نکلتا ہے، با کہاں سے نکلتا ہے، جیم کہاں سے نکلتا ہے، سین کہاں سے نکلتا ہے، ہا کہاں سے نکلتا ہے، ان کے مخارج کو کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس کے تعلق سے ذکر کیا جا رہا ہے. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لگائیں. حمزہ مفتوح یعنی حمزہ اور اس کے اوپر زبر ہو تو آواز جہاں رکے گی وہیں اس مخرج کا، اس حرف کا مخرج ہوگا. جیسے جیم کا مخرج آپ کو معلوم کرنا ہے. جیم کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے؟ جیم کدھر سے، آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو اس کے لیے آسان سا طریقہ کیا ہے؟ ریڈ کلر میں دیکھیے الف لکھا گیا ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے، اس سے حمزہ پڑھا جاتا ہے. حمزہ کے اوپر زبر ہے اور یہاں جیم ہے. جیم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، یعنی سکون ہے، جزم ہے. تو جب اس کو آپ پڑھیں گے اج اج اج، تو کہاں جا کر ہمارا لفظ، کہاں جا کر ہماری بات، آخری بات رک رہی ہے؟ اج. وہیں سے جیم نکلتا، اج جیم، اج جیم. ٹھیک ہے، جہاں اج رک رہا ہے وہیں سے جیم کا مخرج نکلتا ہے. جیسے اب با، با وہیں سے نکلتا ہے. جیسے نون کا مخرج ان نون، وہیں سے نکل رہا ہے مخرج. سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ جیسے آپ کو میم کا مخرج معلوم کرنا ہے تو میم سے پہلے کیا لے کر آئیں گے آپ؟ حمزہ لا لیں گے، حمزہ کے اوپر زبر کر دیں گے اور میم کے اوپر جزم کر دیں گے، ام ام. تو میم کا مخرج معلوم ہو رہا ہے. میم کہاں سے نکل رہا ہے؟ ہونٹوں سے. کس طریقے سے نکلے گا وہ؟ اب مخارج کی تعداد، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 17 ہے. کتنی ہے؟ 17. جہاں سے عربی کے تمام 29 حروف ادا ہوتے، 29 حروف ادا ہوتے ہیں. 29 حروف، الف با تا ثا جیم ہا خا، یہ 29 حروف ہیں. ان 29 حروف کے جو نکلنے کی جگہ ہے، جہاں سے وہ منہ سے نکلیں گے، وہ مقامات کتنے ہیں؟ 17. مخارج کی جگہ ہیں 17 مخارج کی، 17 مخارج کی 5 جگہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو 17 مخارج ہیں، جو حروف نکلنے کی جگہ ہے، اس کے مقامات 5 ہیں: جوف، حلق، خیشوم، زبان، ہونٹ. یہاں سے یہ 17 مخارج نکلیں گے، اور یہ جو 17 مخارج ہیں، ان 17 مخارج سے 29 حروف نکلتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو بات؟ نیچے جو ہے ڈائیگرام بنا گیا، اس کے نیچے اسکرول کیجئے، اس کے نیچے ہے دیکھیے مخارج اور ان کے حروف کی تعداد. سب سے پہلے جوف، ہم نے پڑھا
کہ جو 17 مخارج کی نکلنے کی جگہیں وہ کتنی ہیں؟ 5 ہیں. تو 5 ہیں: جوف، حلق، خیشوم، زبان، ہونٹ. یہ ان کے نکلنے کی جگہ. اب اس کے اندر جوف کے اندر سے کتنے مخرج نکلتے ہیں؟ ایک مخرج نکلتا ہے. اور ایک مخرج سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 3 حروف. یعنی جوف کا ایک مخرج ہے اور وہ ایک مخرج سے 3 حروف نکلتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یعنی ہمارا جو منہ ہے، جو خالی مقام ہے جوف، جو میں نے بتایا تھا جوف، اس کے اندر سے ایک مخرج نکلتا ہے. یعنی نکلنے کی جگہ صرف ایک ہے اس میں، اور اس سے 3 حروف نکلتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ. جیسے آ، وا، یا. دیکھیے خالی جگہ سے الفاظ یہ نکل رہے ہیں. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. حلق. حلق 3 مخارج ہیں حلق کے. نکلنے کی جو جگہ ہے حلق سے وہ 3 ہے. ایک سب سے نچلے حصے سے نکلتا ہے، دوسرا بیچ حلق سے نکلتے ہیں کچھ حروف، تیسرا اوپر والے حلق سے کچھ حروف نکلتے ہیں. تو 3 مخارج ہیں اس کے. اور حروف کتنے نکلتے ہیں اس سے؟ جو نیچے، بیچ والے اور اوپر، جو 3 جگہ حلق کے جو 3 قسمیں ہیں، وہاں سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 6 حروف: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے. اب خیشوم پڑھتے ہیں. خیشوم نکلنے کی جگہ صرف ایک ہے. خیشوم یعنی ناک کے اندرونی حصے کو کہا جاتا ہے. ایک مخرج اس سے نکلتا ہے، آواز صرف اس سے ایک ہی نکلتی ہے. اور وہ حروف کتنے ہیں؟ 2 ہیں. جیسے نون مشدد، نون کے اوپر تشدید ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نون مشدد. میم کے اوپر اگر تشدید ہو ہم اس کو کہتے ہیں میم مشدد. ٹھیک ہے. میم کے اوپر اگر تشدید ہو تو میم مشدد. جیسے ان، نون کے اوپر تشدید ہے، ان، نون کے اوپر. تو یہ آواز کہاں سے نکل رہی ہے؟ آواز نکل رہی ہے نون ناک سے. ان، مما، مما آواز کہاں سے نکل رہی ہے؟ ناک سے. ایک مخرج ہے، 2 حروف ہیں، نون اور میم مشدد. اس کے بعد زبان. زبان سے ٹوٹل 10 مخارج نکلتے ہیں. کتنے نکلتے ہیں؟ 10. اور حروف کتنے؟ ان 10 جو مخرج، جو جگہ ہیں زبان کی، جیسے زبان کا نچلا حصہ، زبان کا بیچ کا حصہ، زبان کا جو ہے بغل کا حصہ، زبان الٹی کری جاتی ہے بعض دفعہ. تو یہ جو 10 مقامات ہیں، 10 مخارج ہیں، ان سے ٹوٹل 18 حروف نکلتے ہیں. کتنے؟ 18. کیا ہے وہ؟ قاف، کاف، جیم، شین، یا، لام، نون، را، تا، دال، طا، سا، زال، ظا، زین، زا، سین، صاد، ضاد. یہ ٹوٹل 18 حروف. آپ اس کو پڑھیے. دیکھیے زبان کا آپ کا ایک ایک حصہ الگ الگ مقام پر ٹچ ہوگا، ہر ایک کا الگ انداز ہے. ٹھیک ہے. قاف پڑھیں گے، کاف پڑھیں گے، جیم پڑھیں گے، شین پڑھیں گے، یا پڑھیں گے. یہ سب جب زبان سے نکل رہے ہیں تو ان کے زبان میں جہاں ٹچ ہو رہا ہے وہ الگ الگ مقام ہے. تو ایسے 10 مقامات ہوتے ہیں اور ان سے ٹوٹل 18 حروف نکلتے ہیں. ہونٹ 2 مخرج ہیں. ٹھیک ہے. نکلنے کی جو جگہ ہے وہ 2 ہے. اور حروف کتنے ہیں؟ 4 ہیں: فا، با، میم، واو. ہمارا ہونٹ جس میں استعمال ہوتا ہے وہ 4 حروف ہے. ایک ہے فا، دوسرا ہے با، تیسرا ہے میم، چوتھا ہے واو. ٹھیک ہے. فا اندرونی حصے سے نکلتا ہے ہونٹ کے، با، میم، واو یہ باہر کے حصے سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا ہونٹ کا باہر کا حصہ ہے وہاں سے نکلتا ہے. یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ. باقی باتیں آئندہ دروس میں ہم پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم نے جو پڑھا ہے اسی کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.